بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، ہم نئے سال سے قرآن حکیم کی ترجمانی کی ریکارڈنگ کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس ترجمانی کے آغاز ہی میں بعض امور کی وضاحت کر دینا بہت ضروری ہے۔ ان میں سے پہلا امر یہ ہے کہ یہ ترجمانی کسی شوق یا مشغلے کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے، اور نہ ہی ہمارا مقصد کسی علم کی نمائش یا اس کی نمود ہے، بلکہ یہ ایک فریضہ الہی ہے جس کی ادائیگی کے لیے ہم اس ترجمانی کا آغاز کر رہے ہیں۔ قرآن حکیم کے بے شمار تراجم موجود ہیں، مفاہیم بھی موجود ہیں، ترجمانیاں بھی موجود ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ایک نئی ترجمانی کا جواز کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارے خیال میں، ہمارے نقطہ نظر سے قرآن حکیم کے تراجم جو اس وقت رائج ہیں، خواہ کسی زبان میں ہوں، انگریزی میں ہوں، فرینچ میں ہوں یا کسی بھی اور اردو فارسی میں ہوں، ان کا جو بنیادی جو مبنی یا اساس ہے وہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کا فتح الرحمن فارسی کا ترجمہ ہے۔ پھر ان کے عظیم القدر دو بیٹوں نے، یعنی شاہ رفیع الدین علیہ الرحمہ کہ جنہوں نے قرآن حکیم کا لفظی ترجمہ کیا، تحت اللفظ جسے کہتے ہیں، اور علامہ شاہ عبد القادر کہ جنہوں نے اس وقت جو اردو زبان کا محاورہ تھا رائج الوقت، اس محاورے کے تحت انہوں نے اس کا ترجمہ کیا۔ یہ تین تراجم، یعنی فتح الرحمن، اس کے بعد شاہ رفیع الدین کا اور شاہ عبد القادر کا، یہ تراجم تمام تراجم کی جو اردو یا انگریزی یا اور زبانوں میں ہیں ان کی بنیاد ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی تراجم ان کے بعد ہوئے ہیں وہ قرآن حکیم کی طرف براہ راست رجوع کرنے اور قرآن حکیم کی جو زبان ہے بلسان عربی مبین، وہ اس سے کوئی زیادہ، یعنی اس کی بنیاد ان پہ نہیں ہے۔ ہماری اس ترجمانی کی جو اساس ہے، بنیاد ہے، وجہ جواز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن حکیم کے ٹیکسٹ کو عربی مبین کا ٹیکسٹ سمجھتے ہوئے ہم جو ترجمانی کریں گے وہ عربی زبان کے اصول، قواعد و ضوابط اور قرآن کا سیاق و سباق اور اس کا بنیادی جو ترجمہ ہو سکتا ہے اس کو ترجیح دیں گے، لیکن اس کے ساتھ ہمارے سامنے ہمیشہ ایک اصول جو قرآن نے خود متعین طور پر ہمیں بتا دیا ہے اس کو ہمیشہ ہم پیش نظر رکھیں گے۔ وہ یہ ہے کہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور اس کے اللہ کے کلام ہونے کی دلیل جو ہے وہ قرآن نے خود یہ دی ہے، رحمان نے یہ دی ہے کہ اس کی بائے بسم اللہ سے والناس تک کہیں تضاد نہیں ہے۔ قرآن کے الفاظ ہیں لو کان من عند غیر اللہ، اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کا کلام ہوتا، یعنی خالق و مالک اس کا نازل کرنے والا نہ ہوتا، تو اس میں قدم قدم پر بے شمار اختلافات ہوتے، کیونکہ انسانی تصانیف کا یہی حال ہے کہ مصنف جو ہے اس کا علم کامل نہیں ہوتا، ہمہ محیط نہیں ہوتا، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں ارتقاء ہوتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ اس میں نئی نئی جہاد سامنے آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی مصنف جو ہے وہ اپنے ابھی پہلے ایڈیشن سے فارغ نہیں ہوا ہوتا، پہلے ایڈیشن کی سیاہی خشک نہیں ہوئی ہوتی کہ اس کے ساتھ ہی اس کو ایک دوسرے ایڈیشن کی جس میں نئی نئی ترمیمات اور اضافے ہوتے ہیں اس کی ضرورت لاحق ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح انسان جو ہے وہ اپنی ایج وائز جو ہے وہ بلوغت کی طرف جاتا ہے، نیا نیا تجربہ کرتا ہے،
لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ اس قرآن کو کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر 13 سالہ نہیں بلکہ 23 سالہ لمبی مدت پر اس کا نزول محیط ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت بشر کئی ایک حالات سے گزرے، کبھی ان کے اوپر غم کی کیفیت ہوتی تھی، کبھی خوشی اور فرحت کے لمحات آتے تھے، کبھی انتہائی یعنی مظلومی کا حال ہوتا تھا جو ہم طائف میں دیکھتے ہیں، اور کہیں انتہائی فتح و کامرانی کا دور ہے جس طرح ہم فتح مکہ اور دوسرے مواقع پر دیکھتے ہیں۔ لیکن آپ دیکھیں قرآن حکیم کا جو انداز بیان ہے، اسلوب ہے، الفاظ کا جو انتخاب ہے، اس میں کہیں آپ کو ان حالات کی پرچھائیاں نظر نہیں آئیں گی، ان حالات کا کوئی تأثر نہیں ملے گا۔ جو پہلے مکی دور کے اندر جو اللہ کے کلام کے غالب ہونے کا یقین ہے وہ ہر دور میں آپ کو نظر آئے گا۔ کسی یاس کا، نا امیدی کا یا مسائل و مشکلات جو رائج موجود ہیں ان کا کوئی اثر جو ہے اس کلام پر آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور پھر اول سے آخر تک کسی جگہ اللہ تعالیٰ کے اس کلام میں کوئی تضاد، کوئی کنٹراڈکشن یا کوئی تخالف جو ہے آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ چونکہ ایک مستقل دلیل ہے، اور یہ ہم اس وقت اس کو اور تفصیل سے بیان کریں گے جب ہم قرآن حکیم کے من جانب اللہ ہونے کے دلائل جو ہیں ان کو زیر بحث لائیں گے۔ یہ پہلا نقطہ ہے کہ ہم نے اس ترجمانی میں اس امر کا لحاظ رکھا ہے کہ قرآن حکیم میں کہیں بھی تضاد نہیں ہے۔ مثلا ہمارے تراجم میں یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء، کہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے۔ پھر ساتھ ہی ہم یہ پاتے ہیں کہ تیرا رب تو کسی پر ظلم ہی نہیں کرتا، لا یظلم ربک احدا، تیرا رب تو کسی پر ظلم ہی نہیں کرتا، وما انا بظلام للعبید، میں تو اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ پھر قرآن کہتا ہے کہ اگر کوئی برائی کرے اور پھر اس برائی کی نسبت جو ہے وہ کسی ایسے شخص کی طرف کرے جس نے وہ برائی نہیں کی، تو وہ بہتان عظیم کا مرتکب ہوا ہے۔ پھر قرآن کا اپنا دعویٰ ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر شخص اپنے اعمال کا خود جواب دہ ہے، اور اعمال کی جواب دہی جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ وہ صاحب اختیار و ارادہ ہے، اور اپنے اختیار و ارادے کے استعمال سے خواہ وہ غلط ہو یا صحیح وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ اب اس کے برعکس اگر ہم یہ یضل من یشاء و یہدی من یشاء کہ وہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، تو اگر گمراہ کرنا اللہ کا کام ہے، انسان کے اختیار و ارادے کو اس میں کوئی عمل دخل اس کا نہیں ہے، تو وہ جواب دہی تو ختم ہو گئی، مکافات عمل کا تو بنیادی قانون ہی غلط ہو گیا۔ تو اس لیے یہ جو یضل من یشاء و یہدی من یشاء جیسے تراجم ہیں ان کو ہم قرآن کے محکم اصول کی بنیاد پر کریں گے کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، لہٰذا ہم یضل من یشاء و یہدی من یشاء کا ترجمہ کرتے ہیں اور کریں گے کہ وہ جو فرد گمراہ ہونا چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس کی گمراہی پر رہنے دیتا ہے، اس میں مداخلت نہیں کرتا، گمراہ ہونے والے پر وہ اپنی ہدایت نہیں تھوپتا، اور اگر کوئی اللہ کی ہدایت لینا چاہے اللہ تعالیٰ سے تو اس کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ ہدایت لینے والوں کو ہدایت عطا کرتا ہے، اور جو ہدایت نہ لینا چاہیں، غلط راستے پر چلنا چاہیں، اس میں وہ مداخلت نہیں کرتا، ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کرتا، انہیں بھی کھلی چھٹی دیتا ہے کہ اگر وہ نہیں چاہتے تو نہ چاہیں، ان کی اپنی مشیت ہے۔ تو یہ ایک تمہید تھی، اور اس تمہید کے بعد میں دوسری جو تمہیدی بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں اس ترجمانی کی ضرورت کیوں ہے۔